अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खुलकर खेलने का फ़ैसला कर लिया है, और अगर ये कहा जाए कि सदर मुमलिकत रंदा फेरने के लिए तैयार बैठे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान है, और इस दौरे से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन डॉक्टर शहबाज गिल ने वली अहद से ये मुतालबा किया है कि आप पाकिस्तान के मामलात और इमरान खान के लिए फेयर ट्रायल में अपना किरदार अदा करें। अब वली अहद के दौरे से पहले ही इमरान खान सुरखरू हुए हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी इमरान खान के दिफा में सामने आ गई है। खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई है। ये अनहोनी किस तरह से हुई है और ये खेल और इस खेल के डायनामिक्स किस तरह से बदलने वाले हैं, ये तीन बड़ी अहम अपडेट्स हैं। लेकिन इससे पहले भी बड़ी और उससे बड़ी जो मैंने आपके सामने ख़बर रखनी है वो है DGISI से इमरान खान के खिलाड़ी की मुलाकात। और इस मुलाकात के बाद मामलात ठीक होने की बजाय मामलात मज़ीद आप ये कह सकते हैं कि अगर एग्रेसिव साइड पे जा रहे हैं और खेल जो है वो बिगड़ने के करीब है या फिर बिगड़ चुका है। नाज़रीन कराम, इस वक्त बड़ा धमाका होने जा रहा है। मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हों तब तक सदर मुमलिकत ने धमाका कर दिया हो। ये भी हो सकता है कि ये अगले 1-2 दिन में मामला आए, तो ये भी एक्सपेक्टेड है। इस पर तफसीली बात मैं आगे जाकर करूँगा। अभी मैं आपको आज जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। सफारतकारों की इनफरादी हैसियत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात गैर मुनासिब है। अब पीपल्स पार्टी खुलकर एक जानिब तो इस्टेब्लिशमेंट को टफ़ टाइम दे रही है, दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट भी टफ़ टाइम दे रही है और पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए हैं। आप देखेंगे सितंबर बहुत से सियासतदानों के लिए, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, उनके लिए सितमगर साबित होगा और नैब शिकंजा कसेगा और एक कौमी सतह पर आप देखेंगे कि एक नए सिस्टम की तरफ कदम बढ़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ये एक बहुत बड़ा अदम एतमाद है कि वो इनफरादी हैसियत में सफारतकारों से मिल के क्या कर रहे हैं। जैसे अमेरिकन सफ़ीर मिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। नाज़रीन कराम, एक और बयान में इन्होंने कहा कि सफारतकारों की जानिब से इलेक्शन के वक्त और शफाफियत पर बयान देना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हमारी बची खची सियासी खुद मुख्तारी को बाहर से बयानात और मुशाहिदों से पामाल न किया जाए। हम क्लाइंट सियासत नहीं हैं। हमारी सियासी और माली खुद मुख्तारी पर वक्ती समझौता हुआ, लेकिन हम काबिल फ़ख्र कौम हैं। अब ये स्टेटमेंट बड़ी रीज़नेबल स्टेटमेंट है और मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब स्टेटमेंट है। अब दूसरी जानिब नदीम अफजल चंद, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, कुछ अरसे के लिए ये PTI में भी आए, लेकिन पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब के अब ये बड़े करीबी हैं। इस वक्त आपको पता है कि 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा 2 ही सियासी जमातों का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अब नदीम अफजल चंद ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये अदल नहीं है। ना इमरान खान के दौर में अदल हो रहा था, ना उनके साथ अदल हो रहा है। अब ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान के दिफा में ही स्टेटमेंट सामने आई है कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो इंसाफ नहीं है, इमरान खान को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आना बड़ा क्लियर मैसेज है। आप देखें, बिलावल ने एतजाज़ एहसन को साथ बिठाया अपनी मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में। उसमें जब एतराज़ हुआ तो बिलावल ने कहा कि हमें एतराज़ नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को अब बयानिए की ज़रूरत पड़नी है। पीपल्स पार्टी के साथ वैसे भी एक हाथ होने वाला है। हाथ तो इन सब के साथ होना है, नून लीग के साथ भी होना है, हवा किसी की नहीं होती। तो ये सारे शिकंजे जो इनसे तैयार करवाए गए थे, उन शिकंजों में अब इन्होंने फंसना भी है। शिकारी ने तो शिकार करना है। इन्होंने शिकारी को खुद जाल तैयार करके बुन कर दिया बड़ा अच्छा सा, और अब वो इन पर ही लगाएगा क्योंकि उसे तो इन्होंने ज़्यादा कैपेबिलिटी से बड़ा जाल बुन के दिया। अब इसमें ये भी आएंगे। अब नाज़रीन कराम, आप देखें अवाम के साथ, अवाम के जज्बात के साथ और अवाम के एहसासात के साथ ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। अब नून लीग भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है। वो पॉलिसी जो इस तमाम तर तबाही के ज़िम्मेदार हैं,
وہ بھی اب مظلوم ہونے کا ڈھونک رچا رہے ہیں۔ دوسری جانب ولی عہد کے دورہ پاکستان کی بازگشت ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کل یہ بات کہی، ٹویٹ کیا انہوں نے اور کہا کہ ولی عہد کو پاکستان میں بروقت انتخابات میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، عمران خان کے لیے فیئر ٹرائل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب سعودی عرب کے پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرسٹڈ اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہے پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی۔ اب انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ ایک جانب تو جو سائفر لیک ہوا دی انٹرسیپٹ میں، آئی تھنک کہ اس سائفر پر کوئسچنز تھے، میں اسے آج بھی مبینہ سائفر بلاتا ہوں، لیکن وہ مبینہ سائفر اب کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ تفتیشی ٹیم نے عمران خان سے سائفر میں یہ سوال پوچھا کہ آپ سے سائفر گم ہوا تو اس اخبار کے پاس کیسے پہنچا، یعنی اگر اس اخبار کے پاس سائفر پہنچا ہے تو وہ عمران خان نے پہنچایا ہے، یہ عدالت میں تفتیشی ٹیم ثابت کر رہی ہے، لیکن اس سے یہ انڈائریکٹلی بات ثابت کر رہے ہیں کہ وہ سائفر ٹھیک ہے، اور وہ سائفر جو انٹرسیپٹ میں چھپا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے، اور اس میں اس شخص نے یہ بات کہی کہ یہ سولرلی عمران خان کا ڈیسیژن تھا رشیا کا دورہ کرنا، لیکن اب علامہ طاہر اشرفی نے عمران خان آج دوبارہ سرخرو ہوئے ہیں، اور ولی عہد کے دورے سے پہلے انٹرنیشنلی عمران خان سرخرو ہوئے ہیں، کیونکہ علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ دورہ روس کے لیے سابق وزیر اعظم کو ہماری تائید حاصل تھی، یعنی انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ جنرل باجوہ ساتھ تھے۔ اب امریکہ کو کس نے بتایا کہ فوج کی تائید حاصل نہیں تھی، یا پھر امریکہ نے غصے سے پوچھا؟ مطلب جنرل باجوہ نے کہیں نہ کہیں ڈبل گیم کی ہے۔ باجوہ کے حوالے سے ہر روز ایسی خبر آتی ہے کہ باجوہ صاحب کہتے تھے کہ بھارت سے ہم نے نہیں لڑنا، نیریٹو بنائیں کہ بھارت سے ہماری لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تو غصہ آیا کہ میری فوج کی صلاحیتوں پر وہ کیسے بات کر سکتے ہیں باجوہ صاحب۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ بہادر نے جھڑکی لگائی ہو اور باجوہ صاحب نے کہہ دیا ہو کہ ہماری مرضی کے خلاف عمران خان نے یہ کیا۔ اب علامہ طاہر اشرفی جو انٹرنیشنلی سعودی عرب کے بہت زیادہ ٹرسٹڈ ہیں، ان کی یہ سٹیٹمنٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ سے سابق وزیر اعظم کے دورہ روس پر پوچھا گیا کہ کیا اس میں آپ کی مرضی شامل ہے؟ اس پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جی وزیر اعظم کو ہماری تائید حاصل ہے۔ تو کچھ عمران خان کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ اب یہ کون اعتبار کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف دلانے کی کوشش دوست ممالک سے کی گئی۔ ایک اس شخصیت سے سوال ہوا کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی گارنٹی دیتے ہیں، لیکن اس شخص نے کہا کہ عمران خان کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، یعنی کہیں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اب یہ دعویٰ میرے لیے میٹر نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور میٹر کرتا ہے کہ تاریخ میں عمران خان سرخرو ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر سائفر کے معاملے کے ساتھ جنرل باجوہ کی تائید بھی ہو کہ دورہ روس سے متعلق یہ ایک پیج پر تھے تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اب ناظرین اکرام میں مین خبر پر آ جاتا ہوں۔ کامران یوسف یہ ایک صحافی ہیں اور یہ طاقتور حلقوں کے حوالے سے بھی چیزوں کو کور کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم، ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں صدر مملکت عارف علوی نے جس طرح سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹس ہیں ان پر ایک موقف اپنایا، نیریٹو بنایا، اور جس طرح سے وہ پبلکلی باہر آئے، ظاہر ہے ادارہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ اطلاعات ہیں اور یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملے۔ عارف علوی بیچ میں بالکل سائڈ پہ ہو گئے تھے اور انہوں نے بہت سی چیزوں کے اندر کچھ معاملات میں ایسا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش اور عمران خان بھی خوش ہو، یعنی درمیانی راہ نکالنے کی بڑی کوششیں کی۔ لیکن صدر مملکت عارف علوی کے حوالے سے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ ریاست کے سربراہ اور سب سے امپورٹنٹ انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کے درمیان کیا ملاقات ہوئی، اس کے کیا مندرجات تھے، وہ تو کوئی بھی 100% نہیں بتا سکتا، لیکن اس میٹنگ کے 1 گھنٹے بعد ہی ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہ 90 دن میں انتخابات ہونا ضروری ہیں، آئیں انتخابات پر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کا انکار اور پھر وزارت قانون کا بھی اسی طرح کا جواب کہ یہ اب صدر کا اختیار نہیں رہا کیونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے، تو اب یہ صدر کا اختیار نہیں ہے۔ وہ اس جانب بڑا واضح اشارہ ہے کہ صدر مملکت نے اس ملاقات کے بعد جو مفاہمت کی آخری کوشش تھی، اس مفاہمت کی آخری کوشش کو ختم کیا، اسے انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور اس کے بعد صدر مملکت نے کھل کر جارحانہ اننگز کھیلنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ان کا خط اس سلسلے کی کڑی ہے۔ اب صدر مملکت عارف علوی نے اپنے لیگل ایڈوائزر جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں ان سے مشورہ کیا،
اور انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اس وقت تک صدر نے ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہو، کیونکہ ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ صدر مملکت ایٹ اینی مومنٹ نومبر میں الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں، اگرچہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ آپ کو بھی پتہ ہے نظام کتنا طاقتور ہے، لیکن پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور صدر مملکت کو یہ لیگل ایڈوائس دی گئی ہے کہ آپ کے لیے آئین مقدم ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ کے سامنے جب دو چیزیں ہیں، ایک الیکشن ایکٹ 2017 اور اس میں 2023 میں کی گئی ایک ترمیم کی کیا حیثیت، کیا وہ آئین سے زیادہ اہم ہے؟ اور آئین میں اگر آپ کو ترمیم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، ترمیم کے لیے آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے، جو کہ پچھلی حکومت واردات ڈال کے چلی گئی۔ جب آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں تو بے شک قاضی فائز ہی صحیح کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئین مقدم نہیں ہے ترمیم پر، بلکہ ایک ایسی پارلیمنٹ جو اپنی لیجیٹیمیسی بھی کھو چکی تھی، اس نے آئین سے متصادم کوئی ترمیم کر دی تو وہ بھی اس میں بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بہت واضح اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ تو یہ صدر مملکت ایک بہت بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں، اور کپتان کے کھلاڑی سے DGISI کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو کچھ اشارے مل رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دال نہیں گلی۔ خواہش تو ہماری یہی ہے کہ سب کچھ اچھے طریقے سے ہو، افہام و تفہیم سے ہو، اداروں میں ٹکراؤ نہ ہو، لیکن ہمارے ملک میں جو کچھ چل رہا ہے اللہ ہمارے ملک پر رحم ہی کرے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔